السلام علیکم دوستو، محسن اکرم مجھے کہتے ہیں یار یہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں عام طور پر پوچھ لیا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی تھے جن کو ان کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ قرآن شریف کی اس کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے، آیت کو بھی ٹرانسلیشن بھی کر لیں گے، ساتھ میں ان کی پرسنالٹیز کے تھوڑا سا اوور ویو ون لائنر کی صورت میں دیتے جائیں گے۔ These the 10 companions of Prophet Muhammad peace be upon him who were given the glad tidings of paradise during their lifetime۔ یہ وہ 10 احباب تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ ان کی زندگی کے اندر کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ These companions are highly honored in Islamic traditions for their early acceptance of Islam۔ یہ جو ساتھی تھے ان کو کافی احترام دیا جاتا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی مستقل مزاجی اور ان کی گریٹ کنٹریبیوشنز ٹو اسپریڈ دا اسلام، اور ان کی خدمات اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ The 10 عشرہ مبشرز اور سب سے پہلا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ تھے یہ، the first caliph and the closest companion of Prophet peace be upon him, known for his unwavering faith and support۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ایک سب سے پہلے خلیفہ، جو ان میں سے 10 عشرہ مبشرہ کے افراد میں سے ہیں، پہلے خلیفہ اور نبی کے سب سے قریبی صحابی جنہوں نے مضبوط ایمان اور حمایت دکھائی تھی۔ دوسرا ان میں سے جو ہیں وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ ہیں، the second caliph and the famous for his justice and strong leadership۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ اپنی عدل پسندی اور مضبوط قیادت کے لیے مشہور ہیں۔ ان میں تیسرا نام جو ہے وہ تھرڈ کیلف کا ہے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ کیلف known for his generosity and compilation of قرآن، اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی بھی ہوئی تھی، ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ چوتھا جو ان میں عشرہ مبشرہ میں نام ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے، یہ چوتھے خلیفہ بھی تھے، ثانی لاء بھی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان سے ہوئی تھی، ان میں سے حسن و حسین تھے، اور یہ جانے جاتے ہیں اپنا علم اور اپنی بہادری کی وجہ سے۔ یعنی حضرت علی ابن طالب چوتھے خلیفہ اور نبی کے چچا زاد بھائی، داماد، اور علم اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ پانچواں نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، یہ جانے جاتے ہیں known for his valor in battles and early acceptance of Islam۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جنگوں میں بہادری اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ یہ 5ویں صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں۔ چھٹے صحابی ہیں حضرت زبیر ابن العوام، یہ فیمس فار ہز کریج اینڈ کلوز کمپینینشپ ود پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن العوف جو ہیں یہ 7ویں نمبر پہ آتے ہیں عشرہ مبشرہ کے اندر، ویلدی مرچنٹ ہو جنرسلی سپورٹڈ دا مسلم کمیونٹی۔ عبد الرحمن بن عوف ایک مالدار تاجر ہیں جنہوں نے مسلم کمیونٹی کی سخاوت سے مدد کی تھی۔ 8ویں نمبر پہ دوستوں ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، known for his military leadership and was among the first archers in Islam۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی قیادت اور اسلام کے پہلے تیر اندازوں میں ان کا نام آتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، known for the earliest converts to Islam and known for his piety۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمان اور تقوی کے لیے مشہور ہیں۔ اور 10واں نمبر عشرہ مبشرہ کے اندر ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہیں ابن الجراح، renowned for his trustworthiness and leadership in battles۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح دیانتدار اور جنگوں میں قیادت کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی سگنیفیکنس کی بات کریں، these 10 companions were promised paradise by the Prophet peace be upon him during their lifetimes۔ یہ دنیا کے واحد لوگ 10 ہیں جن کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ They played crucial roles in battles, spread and establishment of Islam۔ Their lives are examples of faith, sacrifice and loyalty for Muslims۔ قرآنک ریفرنس جو قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ not equal among you are those who spent freely and fought before the victory with those who did so later۔ Those are higher in rank۔ جو قرآن کی صورت 57 سورہ کی آیت نمبر 10 کے اندر یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو لوگ اسلام میں پہلے
جن لوگوں نے سمجھوتے کیے اسلام کی کامیابی سے پہلے اور ان لوگوں نے قربانیاں دیں، ان کی قربانیاں جو لوگ بعد میں قربانیاں دے رہے ہیں، ان دونوں کی قربانیاں ایکول نہیں ہو سکتی۔